جہاں حنین صاحبہ بریرہ کی والدہ اس کو اٹھا رہی تھیں، لیکن شاید بریرہ تو آج مردوں کے ساتھ شرط لگا کر سوئی تھی، اصلے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بریرہ، اگر تم ابھی بھی نہ اٹھی تو تمہارے پاپا ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلے جائیں گے، کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حنین صاحبہ کی بات سنتے ہی بریرہ اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے، آف ماما، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ پاپا کو بلا وجہ میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا۔ بریرہ کمفرٹر دور اچھال کر واش روم کی جانب چلی جاتی ہے اور حنین صاحبہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلاتی ہیں۔ بریرہ خان واجد خان اور حنین بیگم کی اکلوتی اولاد ہے۔ بریرہ درمیانے قد، گول چہرہ، گندمی رنگت اور موٹی کالی آنکھوں سے بہت پرکشش لگتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے کی معصومیت اس کو خوبصورت بناتی تھی، لیکن وہ صرف دیکھنے میں ہی معصوم تھی۔ ویسے تو اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ صفدر ہاؤس، اوہ ماما، جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ناشتہ لا رہی ہوں تو آپ کیوں بار بار کچن میں آ جاتی ہیں؟ نازلی اپنی والدہ سائمہ صاحبہ سے کہتی ہے اور انہیں کچن سے باہر بھیجتی ہے۔ بیگم، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ نازلی لا تو رہی ہے ناشتہ، آپ سکون سے یہاں بیٹھیں، ابھی صفدر صاحب سائمہ صاحبہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جب نازلی جوش سے بھرے ہوئے جگ کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوتی ہے۔ نازلی صفدر صاحب اور سائمہ صاحبہ کی اکلوتی اولاد ہے۔ نازلی درمیانے قد، گورے رنگ اور ڈارک براؤن آنکھوں میں شولڈر کٹ ہیئر سٹائل میں بہت معصوم سی لڑکی ہے۔ دیکھا بیگم آ گئی میری بیٹی، اب ہم ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ نازلی بیٹا، تم نے جاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، کیا بنا اس کا؟ ناشتے کے دوران صفدر صاحب نازلی سے پوچھتے ہیں۔ جی بابا، میں نے اپلائی کیا ہے اور کل انٹرویو کے لیے بریرہ کے ساتھ جاؤ گی۔ ماشاءاللہ، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ السلام علیکم۔ بریرہ اونچی آواز میں سلام کرتی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوتی ہے، جہاں واجد صاحب اور حنین صاحبہ اس کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وعلیکم سلام بیٹا، اٹھ گئی تم؟ واجد صاحب بریرہ سے کہتے ہیں۔ جی پاپا، میں تو اٹھ گئی ہوں، آپ کی بیگم ہی مجھے جلدی نہیں اٹھاتی، دراصل انہیں آپ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، بریرہ واجد صاحب سے کہتی ہے اور اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے، جبکہ حنین صاحبہ خجالت سے اپنی بیٹی کو گھوری سے نوازتی ہیں اور واجد صاحب اپنی لاڈلی کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا کر ناشتہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بریرہ، تم ہاسپٹل سے اپنا فائنل لیٹر لینے کب جا رہی ہو؟ کچھ لمحوں بعد صفدر صاحب بریرہ سے پوچھتے ہیں۔ کل جاؤ گی پاپا، اور جاتے ہوئے نازلی کو بھی آفس ڈراپ کرو گی؟ کل اس کا بھی جاب انٹرویو ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے۔ شاہ ہاؤس، گڈ مارننگ موم، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ ریحان شاہ کی چہکتی آواز ڈائننگ روم میں گونجتی ہے۔ ریحان شاہ سلطان شاہ اور نوین بیگم کا چھوٹا بیٹا ہے۔ یہ 26 سالہ نوجوان دیکھنے میں کافی مغرور معلوم ہوتا ہے۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، کالے بال جنہیں خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کیا گیا تھا، اور پرکشش ہیزل آنکھیں اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کرتی تھی۔ برخوردار، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یہ انگریزوں کی طرح صبح صبح گڈ مارننگ نہ بولا کرو، کچھ تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سلام کیا کرو؟ سلطان شاہ ریحان سے کہتے ہیں، لیکن ریحان پا ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ مسکراتا ہوا اپنی کرس پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے کدھر ہیں؟ ابھی تک ناشتے پر نہیں آئے؟ سلطان شاہ نوین بیگم سے پوچھتے ہیں۔ اس کی کل رات نائٹ ڈیوٹی تھی، ہاسپٹل میں ابھی تک وہیں ہے، گھر نہیں آیا ابھی، نوین سلطان کو جواب دیتی ہیں۔ میرا ہو گیا موم، میں آفس جا رہا ہوں، آج بہت امپارٹنٹ میٹنگ ہے اور میری پوری کوشش ہے اس میٹنگ کے بعد وہ کانٹیکٹ ہماری کمپنی کو ہی ملے۔ ریحان ناشتہ کرنے کے بعد سلطان اور نوین سے کہتا ہے، بہت خوب بیٹا، محنت کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ سلطان شاہ ریحان کو دا دیتے ہیں۔ اوکے بائے موم، بائے ڈیڈ، رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ ریحان کہتے ہیں، اپنی کار کی کیز اٹھا کر باہر کی جانب چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ریحان کے گھر سے باہر نکلتے ہی اذلان شاہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اونچی آواز میں سلام کرتا ہے۔ وعلیکم سلام، جیتے رہو بیٹا، سلطان صاحب اذلان سے کہتے ہیں۔ اذلان شاہ سلطان شاہ اور نوین شاہ کا بڑا بیٹا، یہ 27 سالہ نوجوان اپنے دراز قد، چوڑی پیشانی اور کثرتی وجود کے ساتھ سامنے والے کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے سب سے زیادہ خوبصورت اس کی شارپ آئیز بناتی ہیں۔ اچھا ہوا جو تم آ گئے، آؤ ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، نوین بیگم اذلان سے کہتی ہیں۔ نہیں موم، آئٹ ڈیوٹی کی وجہ سے تھک گیا ہوں، ابھی ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، ابھی میں روم میں فریش ہونے جا رہا ہوں، آپ تب تک اچھی سی کافی بھجوا دیں، اذلان نوین سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ صابرہ ماسی، اذلان کے روم میں معافی لے جاؤ، نوین بیگم کہتی ہیں۔ شاہ گروپ آف انڈسٹریز، یہ شاہ انڈسٹریز کا منظر ہے جسے پچھلے 3 سالوں سے سلطان شاہ کا چھوٹا بیٹا ریحان شاہ سنبھال رہا ہے، اور ان 3 سالوں میں کمپنی نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ تو رضوان صاحب میٹنگ شروع کرے؟ ریحان اپنے کلائنٹ سے پوچھتا ہے۔
جی جی بالکل، رضوان صاحب اسبات میں جواب دیتے ہیں۔ ریحان کا اشارہ ملتے ہی میٹنگ روم میں موجود اپنی اپنی پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں، لیکن آخری وقت میں رضوان صاحب اپنا فیصلہ شاہ انڈسٹریز کے حق میں سناتے ہیں اور یہ کانٹریکٹ شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے نام ہو جاتا ہے۔ 10 کروڑ کے اس کانٹریکٹ کو پانا یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ صفدر ہاؤس نازلی، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ناشتہ ہی کر رہی ہو، تم جانتی ہو نا کہ آج ہسپتال سے لیٹر لینے کی آخری ڈیٹ ہے اور میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ یہ صبح صبح داریم صاحب کے گھر کا منظر تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح آج بھی بریرہ خان ناشتے کے وقت پر نازلی کے سر پر کھڑی تھیں اور داریم صاحب اور سائمہ صاحبہ نازلی کے والدین ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ نازلی اور بریرہ کی دوستی بہت پرانی ہے۔ یہ دونوں نہ صرف سکول کے ٹائم سے ساتھ ہیں، بلکہ ان کے والدین کے بھی آپس میں بہت اچھے ہو۔ کھانے کے بارے میں جیسے تم تو کھانا کھاتی ہی نہیں ہو، نازلی منہ بنا کر بریرہ سے کہتی ہے۔ میری جان، میں کھانا کھانے کی طرح کھاتی ہوں، تمہاری طرح نہیں۔ بریرہ کا جواب سن کر جہاں ایک طرف صفدر صاحب اور سائمہ صاحبہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، وہی دوسری جانب نازلی کا منہ خفگی سے مزید پھول جاتا ہے۔ اللہ حافظ ماما بابا، میں اب جا رہی ہوں، ورنہ یہ بریرہ یہاں کھڑی رہ کر میری شان میں جونہی قصیدے پڑھتی رہے گی۔ بیٹا بریرہ، تم ناشتے کے ٹائم پر آئی اور کچھ کھا کر بھی نہیں جا رہی، سائمہ صاحبہ فکرمندی سے بریرہ کو کہتی ہیں۔ ارے آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ناشتہ کر کے ہی آتی، اب ہم چلتے ہیں۔ نازلی کو ڈراپ کرنے کے بعد میں نے بھی ہاسپٹل سے لیٹر لینے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔ تمہیں کیا لگتا ہے بریرہ، مجھے جاب مل جائے گی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی نازلی بریرہ سے پوچھتی ہے۔ اس کا سوال سنتے ہی بریرہ اپنے ساتھ بیٹھی نازلی پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتی ہے۔ اس وقت نازلی گرے لونگ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز میں موجود ہوتی ہے، جبکہ بلیک سٹولر کو گلے میں مفلر کی طرح سیٹ کیا ہوتا اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے بلیک جیکٹ بھی پہن رکھی ہوتی ہے۔ تمہاری تیاری دیکھ کر تو لگ رہا ہے مل ہی جائے گی، فکر نہ کرو، بس خود کو ریلیکس رکھنا اور پریشان نہ ہونا، بریرہ نازلی سے کہتی ہے۔ لو بھائی، باتوں باتوں میں تمہاری منزل بھی آل دی بیسٹ سویٹی، بوسا اچھالتا چہرہ، بریرہ ایک آنکھ بند کر کے نازلی سے کہتی ہے، جبکہ بریرہ کی یہ حرکت نازلی کو بلش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نازلی اور بریرہ کی نیچر میں بہت فرق ہے، لیکن پھر بھی ان کی دوستی مثالی ہے، اس لیے یہ بچپن سے لے کر آج تک ساتھ ہیں۔ نازلی بریرہ کے جاتے ہی ایک لمبی سانس ہوا میں لیتی ہے اور شاہ انڈسٹریز کی جانب رخ کرتی ہے۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ریسیپشن پر بیٹھی ماڈرن سی لڑکی کے پاس جاتی ہے۔ وہ لڑکی نہایت پیشہ ورانہ انداز میں اس سے پوچھتی ہے، ہیلو مم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ مجھے یہاں سے جاب انٹرویو کے لیے کال آئی تھی، تو کیا آپ مجھے راستہ سمجھانے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ جی جی میم، یہاں سے سیدھا جا کر سامنے لفٹ ہے، اس سے 5th فلور پر انٹرویوز ہو رہے ہیں، لڑکی نازلی سے کہتی ہے۔ نازلی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لفٹ کی جانب چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی نازلی لفٹ میں داخل ہوتی ہے، ایک اور شخص اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نازلی اس شخص کو اپنے برابر کھڑا ہوتا دیکھ فاصلہ اختیار کرتی ہے۔ نازلی کی اس حرکت کو ریحان بڑے غور سے نوٹ کرتا ہے اور پھر سر جھٹکتے ہوئے 5th فلور کا بٹن پریس کرتا ہے۔ نازلی کو انجان شخص کے ساتھ لفٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے نازلی لفٹ کھلتے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنی جلد بازی کے چکر میں اپنی سینڈل میں اڑ کر گرنے ہی لگتی ہے کہ پاس کھڑا ریحان بے اختیار اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا ہے اور اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ نازلی جب خود کو ہوا میں محسوس کرتی ہے تو فوراً سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے، جو کہ اس نے گرنے کے ڈر کی وجہ سے بند کی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی ریحان اور آنکھیں نازلی کی ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تو دونوں کی ایک بیٹ مس ہوتی ہے، لیکن دونوں کو جلد ہی اپنی پوزیشن کا احساس ہوتا ہے اور ریحان کے نازلی کو چھوڑتے ہی نازلی بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے تیز قدم اٹھاتی نکل جاتی ہے۔ پیچھے سے ریحان نازلی کی پشت دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے کہ عجیب لڑکی تھی، عکس بھی بول کر نہیں گئے۔ نازلی کو شاہ انڈسٹریز ڈراپ کرنے کے بعد بریرہ کا رخ ہاسپٹل کی جانب ہوتا ہے، جہاں اس نے ایز آ ڈاکٹر جاب کرنی ہوتی ہے۔ ہاسپٹل انٹر ہوتے ہی بریرہ کلیکٹنگ روم سے اپنا جوائننگ لیٹر لیتی باہر نکلتی ہے، وہی اس کا ٹکراؤ ڈاکٹر ازلان سے ہو جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں گرم گرم کافی ہوتی ہے۔ بریرہ سے ٹکرانے کی وجہ سے ازلان کے ہاتھ میں موجود گرم کافی گر جاتی ہے۔ جیسے ہی بریرہ کی نظر ازلان کے سرخ پڑتے ہاتھ پر پڑتی ہے تو اس کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ ازلان اپنے سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتا ہے اور فورا بولتا ہے کہ نہیں نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی میری ہی تھی۔ ازلان کی بات سنتے ہی بریرہ کے شرمندگی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے کہتی ہے کہ بالکل صحیح کہا، غلطی آپ ہی کی ہے، اگر آپ دیکھ کر چلتے تو ایسا نہ ہوتا اور نہ ہی آپ کا ہاتھ جلتا، پر خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، آئندہ احتیاط کیجیے، بائے بائے۔ ہاتھ لہرانا
یہ کہتے ہی بریرہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن پیچھے سے ڈاکٹر اذلان اور ساتھ کھڑے کریم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ کیا چیز تھی؟ یہ سوچتا چہرہ اذلان خود سے ہی سوال کرتا ہے۔ یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، جس کا جواب پاس کھڑا کریم دیتا ہے۔ کریم ہاسپٹل کا کیئر ٹیکر جو اپنی فرینڈلی نیچر کی وجہ سے سب کا ہی دوست ہے، تم جا کر اپنا کام کرو، کریم اذلان گھور کر کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مس نازلی جیسے ہی نازلی کا نام اناؤنس ہوتا ہے، نازلی آفس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آفس کے اندر داخل ہونے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر سامنے وجود پر پڑتی ہے تو لفٹ والا واقع ذہن میں آتا ہے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ریحان شاہ بیٹھا ہوتا ہے۔ نازلی ہمت کرتی ہوئی ریحان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتی ہے اور ریحان بھی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے نازلی سے سوال جواب شروع کرتا ہے۔ تو مس نازلی اب کو یہ جاب کیوں چاہے؟ سر مجھے شوق ہے، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہاں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں جو یہ جاب شوقیہ طور پر نہیں بلکہ مجبوری میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو میں ان سب کو چھوڑ کر آپ کو یہ جاب کیوں دوں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ مجبوری میں کیے جانے والے کام سے زیادہ شوقیہ طور پر کیا جانے والا کام بہتر ہوتا ہے۔ نازلی پر اعتماد ہو کر جواب دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس کام کرنے کا کوئی ایکسپیرینس بھی موجود نہیں ہے؟ ریحان ایک اور سوال کرتا ہے۔ جی آپ نے صحیح کہا، لیکن سر تجربہ تو کام کرنے سے ہی آتا ہے نہ، جب کام کرو گی تو تجربہ بھی ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے مس نازلی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے آئے ہیں وہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے بلکہ شاہ انڈسٹریز کی سیکرٹری کی جاب ہے۔ اصل پہلے آپ کو ہمارے ساتھ 3 ماہ تک کام کرنا پڑے گا، اگر کمپنی کو آپ کا کام پسند آتا ہے تو آپ یہاں پرماننٹ جاب کر سکتی ہیں، ادروائز اور بھی بہت کمپنیز موجود ہیں، ریحان پروفیشنل طریقے سے کہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنا بیسٹ دو، نازلی چہرے پر خوبصورت مسکان لاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ آپ باہر میرے پی ایسے اپنا جوائننگ لیٹر لے لیں، آپ کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں، اور ایک بات، مجھے وقت کی پابندی چاہیے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ گھر پہنچتے ہی نازلی یہ خوشخبری اپنی ماما اور بابا کو سناتی ہے اور پھر بریرہ کو یہ خبر سنانے کے لیے اس کے گھر بھاگ جاتی ہے، جبکہ سائمہ صاحبہ اپنی بیٹی کی پھرتی دیکھ کر نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہیں، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بریرہ بریرہ تم کہاں ہو؟ میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بریرہ جو ایک انویلوپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، نازلی کی آواز سنتے ہی اسے فورا سے الماری میں رکھ دیتی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں پھٹا سپیکر بنی ہوئی ہو؟ بریرہ نازلی کی اونچی آواز پر چوٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ یار بات ہی کچھ ایسی ہے، تم سنو گی تو تم بھی میری طرح شور مچانا شروع کر دو گی۔ نازلی بہت ایکسائٹڈ ہو کر بریرہ سے کہتی ہے، ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیٹ می گیس، تمہیں جاب مل گئی ہے؟ بریرہ سوچتے ہوئے کہتی ہے، ہاں یار، مجھے شاہ گروپ آف انڈسٹریز میں سیکرٹری کی جاب مل گئی ہے اور میں کل سے ہی جوائن کرنے والی ہوں۔ بریرہ یار میری جان، میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اور میں بھی کل سے ہاسپٹل جوائن کرنے والی ہوں۔ واہ یار، دونوں کی جوائننگ ایک ہی دن میں، تو کہتی ہوں ہم نہ شادی بھی ایک ہی گھر میں کریں گے، کیسا لگا آئیڈیا؟ نازلی پرجوش ہو کر بریرہ سے پوچھتی ہے، کھلے منہ اور ٹھنڈے پسینے والا مسکراتا چہرہ۔ پاگل ہو تم، فضول بکواس ہی کرتی رہتی ہو، بریرہ نازلی کو گھورتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ یہ لاہور کے مین روڈ کا منظر ہے، جہاں 2 مغرور نوجوان اپنی اپنی ریسنگ کارز میں موجود ہیں۔ برو آج ہو جائے آپ کے ہاسپٹل تک ایک ریس دیکھنا، اس بار میں ہی جیتوں گا۔ ریڈ کلر کی کار میں موجود ریحان شاہ اپنے سے 1 سال بڑے بھائی اذلان شاہ سے بڑے ہی پرجوش انداز میں کہتا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اور اس کی بات سن کر اذلان اسے ایک سائڈ سمائل پاس کرتے ہوئے کہتا ہے، لیٹس سی، اور اس ایک لمحے کی مسکراہٹ میں اذلان کے دائیں گال پر پڑتا ڈیمپل واضح ہوتا ہے جو اسے اور بھی پرکشش بنا دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ریس شروع ہوتی ہے اور کچھ لمحوں میں ہی بلیک ریسنگ کار ہاسپٹل کا گیٹ عبور کرتی ہے اور اس میں سے اذلان شاہ چہرے پر فاتح مسکراہٹ لیے باہر نکلتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے ہی ریڈ کار سے ریحان چہرے پر اداسی لیے باہر آتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، تو اداس کیوں ہے؟ ہم دونوں تو ایک ہی ہیں، نہ تو ریس تم جیتو یا میں ہار، کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ ریس کے بعد ریحان اپنی کار کا رخ شاہ انڈسٹریز کی جانب کر لیتا ہے۔ آج ہاسپٹل میں بریرہ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہی بریرہ کی گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں رکھتی ہے، اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے اور بریرہ کی گاڑی سامنے والی گاڑی کو ہٹ کر دیتی ہے۔ بریرہ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتی ہے اور یہ تصریح کر لینے کے بعد کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، گاڑی ریورس کرنے لگتی ہے، لیکن جلدی میں اس کا پاؤں غلط گیئر پر لگتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والی کار کو ایک اور زور کا جھٹکا لگتا ہے، جبکہ اس بار کار کے اندر بیٹھے اذلان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ بھی غصے سے تن فن کرتا ہوا کار سے باہر نکلتا ہے۔
ریحان کے جانے کے بعد اذلان بھی ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ایک فائل کار میں ہی بھول جاتا ہے جس کو لینے کے لیے اسے واپس آنا پڑتا ہے، اور وہ بریرہ کے ہاتھوں اس ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھلے اور ٹھنڈے پسینے والا مسکراتا چہرہ۔ اذلان غصے میں بریرہ کی گاڑی کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ نازلی شاہ انڈسٹریز آتے ہی ریحان کے آفس کا دروازہ نوک کرتی ہے۔ اندر سے اجازت ملتے ہی نازلی آفس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ریحان جو کا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر نازلی پر پڑتی ہے تو پلٹنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ آج نازلی نے پنک فراق کے نیچے وائٹ کیپری پہنی ہوتی ہے اور وائٹ سٹولر کو گلے میں مفلر کی طرح ڈالا ہوتا ہے، جبکہ بلیک جیکٹ وہ آفس کے اندر آتے ہی اتار دیتی ہے، کیونکہ ہیٹر کی وجہ سے آفس کافی گرم ہوتا ہے۔ ریحان جو کا پوری توجہ سے نازلی کو دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ نازلی کی سلام کرنے کی آواز پر ہوش میں آتا ہے۔ کھلے منہ اور ٹھنڈے پسینے والا مسکراتا چہرہ، وعلیکم سلام، بیٹھے مس نازلی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، نازلی جھجکتے ہوئے ریحان سے کہتی ہے۔ جی کہیں، کیا بات ہے؟ ریحان نازلی کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے۔ سر، وہ مجھے آپ کی سیکرٹری کی جاب نہیں کرنی، نازلی نے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں مس نازلی، سیکرٹری کی جاب میں کیا برائی ہے؟ ریحان نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میں نے کل ہی ایک ناول میں پڑھا ہے کہ سیکرٹری اپنے باس پر ڈورے ڈالتی ہے اور باس اس سے دور بھاگتا ہے، اور دوسری طرف باس اپنی سیکرٹری کو پسند کرتا ہے، وہ اس سے دور بھاگتی ہے، اور کچھ تو سیکرٹری اچھی بھی نہیں ہوتی، نازلی نے پریشانی سے کہا۔ وہ خود نہیں جانتی کہ کتنا فضول وہ بول چکی ہے۔ ریحان کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس قسم کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اصل یہ آپ کو اتنی معلومات ہے؟ ریحان نے نازلی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، نازلی نے ریحان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ مس نازلی، آپ کے سارے خدشات درست ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، لیکن ہماری بات الگ ہے، تو جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ پر کبھی فدا نہیں ہونے والا، اور آپ بھی مجھ پر ڈورے مت ڈالیے گا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ریحان نازلی کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر آپ کا دل مجھ پر آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ کی غلطی ہو گئی، مجھے آپ اس بات کا الزام نہیں دے گی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں پروفیشنل کی طرح کام کریں۔ ریحان نے نازلی کے ہونٹوں پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو پروفیشنل میں باس اپنے امپلائی کے اتنا قریب آ کر بات نہیں کرتے؟ نازلی کے جواب نے ریحان کو لاجواب کر دیا۔ بلکہ ٹھیک کہا، میں کچھ زیادہ ہی قریب آ گیا تھا۔ چلیں آپ کام پر لگ جائیں، میری پرانی سیکرٹری آپ کو بتا دے گی کہ آپ کو کیا کچھ کرنا ہے۔ 3 دن تک وہ آپ کو سکھا دے گی کہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ چلی جائے گی، اور میں کام میں کسی قسم کی کوتاہی کو پسند نہیں کرتا، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ریحان کی ٹون ایک سیکنڈ میں تبدیل ہوئی تھی۔ نازلی ابھی اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ریحان کا موڈ دیکھ کر اس میں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اتنے میں ریحان کی پرانی سیکرٹری بھی وہاں آ گئی اور نازلی کو وہاں سے لے گئی۔ ریحان رخ موڑے کھڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو لے کر خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، ریحان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اذلان کے دروازہ نوک کرتے ہی بریرہ سر جھکا کر باہر نکلتی ہے۔ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ اذلان اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بریرہ اذلان کے اس پر اپنی کیفیت پر قابو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بریرہ کا جواب سن کر اذلان کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اچھا، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو کیا میری ہے؟ آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک نہیں بلکہ 2 بار میری کار کو ہٹ کیا، اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کی؟ اذلان جتنا غصے میں بریرہ سے پوچھتا ہے، اتنے ہی آرام سے بریرہ اذلان کو جواب دیتی ہے۔ واٹ، اس میں میری غلطی ہے؟ لیکن کیسے؟ اذلان حیرانی سے پوچھتا ہے۔ دیکھیں مسٹر، اس میں صرف آپ کی غلطی ہے، نہ آپ اپنی کار یہاں پارک کرتے اور نہ ہی میری کار آپ کی کار کو ہٹ کرتی، سو اس میں سارا قصور آپ کا ہے۔ خیر، آج میرا یہاں پہلا دن ہے اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، سو بائے بائے۔ ہاتھ لہرانا بریرہ اذلان کو ہاتھ ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اذلان میں منہ کھول کر کبھی اس کی پشت کو دیکھتا ہے اور کبھی ٹوٹی ہوئی گاڑی کو پریشان۔ اچھا ہوا ڈاکٹر اذلان، آپ مجھے یہی مل گئے، میں ابھی آپ ہی کے پاس آنے والا تھا۔ ڈاکٹر حماد موسٹ سینئر ڈاکٹر اذلان سے کہتا ہے۔ جی ڈاکٹر حماد، کہیں کیا بات ہے؟ اذلان شائستہ لہجے میں کہتا ہے۔ آپ کو آپ کی اسسٹنٹ سے ملوانا تھا۔ آئے مس بریرہ حماد اذلان کو جواب دیتے ہوئے بریرہ سے کہتا ہے۔ حماد کے بلاتے ہی بریرہ وہاں آ جاتی ہے اور معصوم سا چہرہ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اذلان، یہ ڈاکٹر بریرہ خان ہیں، انہوں نے حال ہی میں اپنا MBBS کمپلیٹ کیا ہے اور آج سے ہیں جوائن کیا ہے، اور اب سے یہ آپ کو اسسٹ کرے گی۔ باقی باتیں آپ دونوں مل کر لیں، مجھے کام ہے۔
میں جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر حماد اپنی بات کہہ کر بنا اذلان کا چہرہ دیکھے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اذلان بیچاری سی شکل بنا کر بریرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بریرہ بھی اذلان کی طرف دیکھ کر اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتی ہے، مسکراتی آنکھیں لیے ہنستا چہرہ جو اذلان کو مزید سلگا دیتی ہے۔ گوڈ ایوننگ مون ڈیڈ سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی ریحان سلطان شاہ اور نوین بیگم کو کہتا ہے۔ اس کے پیچھے ہی اذلان شاہ بھی سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ چلو اچھا ہو گیا جو تم دونوں وقت پر گھر آ گئے ہو، اب جلدی سے فریش ہو لو، اتنے میں کھانا لگواتی ہوں۔ نوین بیگم اذلان اور ریحان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ اوکے موم، ابھی آتے ہیں۔ دونوں بھائی ایک ساتھ جواب دے کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ شاہ جی، نوین بیگم سلطان شاہ کو پکارتی ہیں، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب میں بھی ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی پوتے پوتیوں کا ارمان ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں نوین اپنی خواہش کے اظہار کے ساتھ ساتھ سلطان شاہ کی رائے بھی لیتی ہیں۔ دیکھیں بیگم، میرا نہیں خیال کہ ابھی ہمیں اس معاملے میں کوئی جلدی کرنی چاہیے، ابھی ان دونوں کو اپنا کیریئر بنانے دے، پھر جب وہ چاہیں گے تو شادی بھی کر دیں گے۔ اب آپ کھانا لگوائیں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، سلطان شاہ اپنی رائے دیتے ہیں، جسے سن کر نوین اسبات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اٹھ جاتی ہیں۔ آج آفس میں تمہارا پہلا دن کیسا گزرا بیٹا؟ صفدر صاحب رات کے کھانے کی دوران نازلی سے پوچھتے ہیں۔ بہت اچھا گزرا پاپا، آپ ٹینشن نہ لیں، نازلی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے اور کھانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کیسا رہا آج ہاسپٹل میں تمہارا دن؟ واجد صاحب بھی بریرہ سے پوچھتے ہیں۔ زبردست بابا، بریرہ چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہسپتال والوں سے کرنا چاہے کہ ان کا دن کیسا رہا ہماری آفت کے ساتھ حنین صاحبہ بریرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر واجد صاحب مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ بریرہ خفگی بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے۔ سٹی ہاسپٹل کیسے ہو اذلان؟ ڈاکٹر حماد ڈاکٹر اذلان سے پوچھتے ہیں۔ فی الحال تو ٹھیک ہوں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، اذلان جواب دیتا ہے۔ اگر تم ایسا ڈاکٹر بریرہ کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو بہت ہی غلط ہے، وہ بہت اچھی ہے، حماد بریرہ کی طرف داری کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں، آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ابھی تک اس سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب سے وہ لڑکی مجھے ملی ہے، میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کبھی گاڑی ٹھوک دیتی ہے تو کبھی گرم کافی گرا دیتی ہے، ابھی ہمیں ملے صرف ایک دن ہی گزرا ہے، آگے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اذلان سنجیدہ سا ہو کر کہتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ گڈ مارننگ کریم، کیسے ہو؟ بریرہ اپنی حاضری لگانے کے دوران کریم سے پوچھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر بریرہ، آپ سنائیں؟ کریم خوش اخلاقی سے جواب دیتا ہے۔ اتنے میں اذلان بھی وہی آ جاتا ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اذلان کریم سے پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں ڈاکٹر، اذلان بس ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے تھے، ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مریض کو اسٹریچر پر ڈال کر ہاسپٹل میں لایا جا رہا ہوتا ہے، اور سب سے مزے کی بات، اس مریض کے ساتھ ایک خاتون بھی ہوتی ہے اور ان دونوں کا ایک ہاتھ آپس میں ہتھکڑی سے بندھا ہوتا ہے۔ یہ کیا ماجرا؟ شدید حیرت زدہ چہرہ بریرہ ان دونوں کو دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے۔ میں ذرا ان پیشنٹ کو دیکھ کر آتا ہوں، اذلان کہتے ہی وارڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے، یہ کہتے ہی بریرہ بھی اذلان کے پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ انہیں صدرہ خاتون جو حامد مریض کے ساتھ ہوتی ہیں پریشانی سے پوچھتی ہیں۔ زیادہ سیریس بات نہیں ہے، بس انہیں گیس کا مسئلہ ہو گیا تھا، اب یہ ٹھیک ہے، اذلان پروفیشنل انداز میں جواب دیتا ہے۔ اس کی چابی نہیں ہے کیا؟ اذلان ہتھکڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں، وہ دراصل ہم لوگ گھر میں مووی دیکھ رہے تھے اور اچانک سے حامد کو درد شروع ہو گیا تو بس ہم فوراً یہاں آ گئے اور چابی گھر ہی رہ گئی، صدرہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ تو کیا آپ لوگ گھر میں اس طرح سے مووی دیکھتے ہیں؟ بریرہ کی زبان میں خارش ہوتی ہے، لیکن جلد ہی اذلان کی گھوری کی وجہ سے بریک لگ جاتی ہے۔ بریرہ کا سوال صدرہ اور حامد کو مزید شرمندہ کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو ڈرپ لگا دی ہے جو تقریباً 45 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی، تو میں چلتا ہوں، باقی مریضوں کو دیکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اذلان یہ کہہ کر باہر جانے لگتا ہے کہ حامد اسے آواز دے کر روکتا ہے۔ ڈاکٹر پلیز میری بات سنیں۔ جی کہیں ڈاکٹر، دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں میری بیٹی کو کچھ نہ بتائیں، وہ میرے اور صدرہ کے بارے میں نہیں جانتی، اور اگر اس طرح سے ہم دونوں کو ساتھ دیکھے گی تو پتہ نہیں کیا کرے گی۔ میری بیوی کی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم دونوں ساتھ ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ حامد اپنا مسئلہ اذلان کو بتاتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں حامد صاحب، ہم ان مسائل سے واقف ہیں، آپ کی بیٹی نہ یہاں آئے گی اور نہ ہی اسے پتہ چلے گا۔
سو ڈونٹ ورڈ، اذلان مسکرا کر کہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پریشان کھڑی بریرہ پر پڑتی ہے تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے اور وہ فوراً بریرہ کو لے کر کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ مس نازلی، آپ کا موبائل کہاں ہے؟ ریحان نے آفس میں داخل ہوتی نازلی کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، وہ میرے بیگ میں ہے، شاید چارجنگ نہیں ہے، نازلی نے ریحان کو دیکھتے کہا۔ کل آپ ایک عدد فائل گھر لے کر گئی تھیں اور اب مجھے وہ فائل چاہیے۔ یقینا آپ وہ فائل گھر چھوڑ آئی ہوں گی، ریحان نے دانت پیستے نازلی کو دیکھتے کہا، جس نے پریشانی میں ریحان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ فائل سچ مچ گھر بھول آئی تھی۔ سوری سر، لیکن وہ فائل میں گھر بھول آئی ہوں، نازلی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ مس نازلی، مجھے وہ فائل 1 گھنٹے میں یہاں چاہیے، آپ ابھی گھر واپس جائیں گی اور فائل لے کر آئیں گی، ریحان کہتے ہی رخ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نازلی واپس اپنے گھر جانے کے لیے آفس سے نکل جاتی ہے۔ کیا بات ہے بریرہ، مجھے صاف صاف بتانا، اذلان بریرہ کو کمرے سے باہر لانے کے بعد پوچھتا ہے۔ وہ دراصل ڈاکٹر، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، بریرہ نظریں نیچے کر کے کہتی ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، جہاں تم ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ وہ دراصل جب میں ریسیپشن پر ان کا نام درج کروانے گئی تھی تو حامد صاحب کے موبائل پر ایک کال آئی تھی اور وہ ان کی بیٹی کی تھی۔ مجھے لگا بیچاری گھر میں پریشان ہو رہی ہوگی تو میں نے اس کو ہاسپٹل کا ایڈریس بتا کر یہاں آنے کو کہہ دیا، بریرہ آرام سے ٹھر ٹھر کر بتاتی ہے۔ بریرہ، تم ایسی ہی ہو یا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ اذلان جل کر کہتا ہے۔ ڈاکٹر، اب میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، میری غلطی نہیں ہے، بریرہ شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ کیا بات ہے؟ تم دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر حماد اذلان اور بریرہ سے پوچھتے ہیں۔ پوچھوں اس سے، کیونکہ میرا دماغ تو خراب ہو چکا ہے، اذلان جل کر بریرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور بریرہ حماد کو ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ یہ تو واقع میں ہی مسئلہ ہے، مسٹر حامد کا روم کون سا ہے؟ ابھی یہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ریسیپشن سے آتی آواز انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ نو لگتا ہے یہ مسٹر حامد کی بیٹی ہے، بریرہ پریشانی سے کہتی ہے۔ تم دونوں کچھ بھی کر کے روکو اسے، میں تب تک مسٹر حامد کی ہتھکڑی کاٹنے کا انتظام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حماد اپنی بات کہہ کر کریم کی جانب چلے جاتے ہیں۔ تم نے یہ گڑبڑ کی ہے تو تم ہی اب اسے روکو گی، اذلان بریرہ سے کہتا ہے۔ میں کیسے روکو اسے ڈاکٹر، پلیز آپ میری ہیلپ کریں نا، آپ سینئر ہیں پلیز، بریرہ منتی انداز میں کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں، اذلان کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کریم، جلدی سے ہتھکڑی کاٹنے والی کوئی چیز ارینج کرو، حماد کریم سے کہتا ہے۔ کیا ڈاکٹر، ہتھکڑی؟ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ ہاں کریم، سوال بعد میں کرنا، پہلے جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ، شاباش۔ کیا آپ مسٹر حامد کی بیٹی ہیں؟ جی ڈاکٹر، میرے بابا ہیں وہ۔ اذلان ایک گولڈن بالوں والی نہایت فیشن ایبل لڑکی سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس وقت وہ انجیکشن کے زیر اثر سو رہے ہیں۔ اذلان کومل حامد صاحب کی بیٹی کو باتوں میں لگاتا ہے۔ جلدی آپ دونوں یہاں آئیں، آپ کی ہتھکڑی کاٹنی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں آ چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتی ہے۔ کریم بھاگتا ہوا حامد کے کمرے میں جاتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے۔ کیا میری بیٹی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ حامد پریشانی سے کہتا ہے۔ بریرہ کو نہ جانے کیوں اذلان کا کومل سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اصلیے پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ ان دونوں کے پاس جاتی ہے اور اذلان سے کہتی ہے۔ ڈاکٹر، وہاں آپ کے مریض آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں آپ باتوں میں لگے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ڈاکٹر، بریرہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اذلان بریرہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتا ہے۔ اس سب کے دوران کومل نامحسوس طریقے سے اذلان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، جو کہ بریرہ کو مزید سلگا دیتا ہے۔ یہی کہا، حامد صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے اور آپ یہاں کھڑے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ بریرہ جلدی جلدی بولتی ہے۔ کیا میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ نے تو کہا تھا ڈاکٹر کہ میرے بابا سو رہے ہیں، مجھے ابھی اپنے بابا سے ملنا ہے۔ کومل پریشانی میں سب کچھ کہتے ہوئے اس کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے جہاں حامد صاحب موجود ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بریرہ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن تم اس کی قیمت جھکاؤ گی، میں تمہیں آ کر دیکھتا ہوں، اذلان کہتا ہوا غصے میں وہاں سے کومل کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کومل جیسے ہی روم میں داخل ہوتی ہے، کریم کو صدرہ اور حامد کی ہتھکڑی کھلتے دیکھ شوق ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ اور صدرہ آنٹی، اس حال میں آپ بابا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کومل کافی غصے میں پوچھتی ہے۔ اس کے پیچھے ہی اذلان اور بریرہ بھی روم میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں،
تم بات کو غلط مطلب لے رہی ہو، حامد کومل سے کہتا ہے۔ میں غلط مطلب لے رہی ہوں؟ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے آپ کے ساتھ دیکھا ہے اور ابھی بھی میں ہی غلط ہوں۔ کومل کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ سچویشن دیکھ کر حامد صاحب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اب لوگ ہی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بریرہ جلدی سے کومل کو حامد سے دور کرتی ہیں اور فوری طور پر انہیں ٹریٹمنٹ دیتی ہیں، جس سے بروقت ان کی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ گڈ جاب بریرہ، بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، اذلان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ اب ان کی طبیعت سنبھل چکی ہے۔ آپ سب لوگ پلیز باہر چلیں۔ یہ کہتے ہی سب لوگ اذلان کے پیچھے روم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جاتے ہی صدرہ کومل کو سب کچھ بتا دیتی ہیں اور کومل بھی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے صدرہ کو قبول کر لیتی ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسائلی صاحبہ پرسکون ہوتے آلایا لام چھوٹے ایبر ای مسکراتا چترایا۔ مس نازلی، آج آپ میرے ساتھ چلے گی، میری ایک میٹنگ ہے۔ ریحان نے نازلی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی میٹنگ زیادہ تر باہر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ فضول کا خرچہ، آفس میں بھی تو میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ نازلی نے آخری بات منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ ریحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلے، نازلی نے کہا۔ ریحان نازلی کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ ریحان کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ اس وقت بھی ریحان کی کوئی میٹنگ ہی تھی۔ نازلی ریحان کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ریحان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی، جبکہ نازلی ریحان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ جلد ہی کلائنٹ آ جاتے ہیں اور میٹنگ شروع ہوتی ہے اور نازلی بھی اب ریحان کا دھیان خود پر نہ دیکھ کر مطمئن ہو کر بیٹھتی ہے۔ یہ شہر سے دور ایک بوسیدہ عمارت کا منظر ہے، جہاں کے ایک اندھیرے کمرے میں ایک شخص کو رسیوں کے ساتھ کرسی پر بڑی ہی بے رحمی سے باندھا گیا تھا۔ اس شخص کے جسم پر جگہ جگہ کٹس لگے ہوئے تھے، جن میں سے سردی کی شدت کی وجہ سے خون نکل کر جم چکا تھا، اور اس شخص کی ایک طرف ڈھلکی ہوئی گردن اس کے ہوش و حواس میں نہ ہونے کی علامت تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور سیاہ ہڈی میں خود کو مکمل طور پر کور کیے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ ایک کرسی سرکا کر اس بے ہوش وجود کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک اور شخص کمرے میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں برفیلے پانی سے بھری ایک بالٹی موجود ہے۔ دسمبر کی سخت سردی میں جیسے ہی یہ پانی بے ہوش وجود پر گرتا ہے تو وہ کپکپاتے ہوئے بیدار ہوتا ہے۔ آنکھیں کھولتے ہی جیسے اس کی نظر سامنے وجود پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں خوف سے مزید کھل جاتی ہیں اور وہ بے ربط جملے ادا کرتا ہے۔ پلیز مجھے جانے دو، ماں معاف کر دو۔ اس کے الفاظ سنتے ہی ہڈی والا شخص اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے اور اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا مگر تیز دھار والا چاقو نکال کر اس شخص کی شاہ رگ پر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں، اور یہ کہتے ہی وہ اس کی شاہ رگ کاٹ دیتا ہے اور چند لمحوں میں ہی اس کا بے جان وجود کرسی سے نیچے ڈھلک جاتا ہے، اسے جہاں سے لے کر آئے تھے وہی پھینکانا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی وہ شخص اسی خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے جیسی خاموشی سے یہاں آیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اذلان، آپ کا پیشنٹ ریڈی ہے اور آپ کا ویٹ کر رہا ہے، نرس آ کر اذلان سے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بریرہ میرے ساتھ، اذلان نرس کو جواب دیتے ہوئے بریرہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ سر، آج آپ کی احمد گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے، سی سائٹ پر نازلی ریحان کو انفارم کرتی ہے۔ اوکے مس نازلی، تو آپ ریڈی رہیے گا، ہم ساتھ میں ہی جائیں گے۔ نازلی اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے باہر جانے لگتی ہے۔ ویٹ مس نازلی، ریحان نازلی کو روکتا ہے۔ جی سر، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا ہے، تو اسی خوشی میں ایک پارٹی رکھی گئی ہے اور اس پارٹی میں ایز سیکرٹری آف شاہ گروپ آف انڈسٹریز آپ کی شرکت لازمی ہے۔ تو پارٹی کل شام 7:00 بجے ڈیوائن ہوٹل میں ہے، آپ تیار رہیے گا، میرا ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا۔ اوکے سر، نازلی ریحان سے کہتی ہے۔ جی تو کیا ہوا ہے آپ کو؟ اذلان ایک 12 سال کے بچے سے پوچھتا ہے۔ بچہ اچھا خاصا صحت مند اور گول مٹول ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں چکر آ رہے ہیں اور جو کچھ بھی کھاتا ہے فورا سے وومٹ کر دیتا ہے۔ بچے کا باپ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، پھر ہی پتہ لگے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اذلان فرقان بچے کے باپ سے کہتا ہے۔ بریرہ، تم ایک کام کرو، غفران بچے کے بلڈ سیمپل لے لو اور ان کو لیب میں ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دو۔ اوکے ڈاکٹر، بریرہ تاباداری سے کہتی ہے۔ ہیلو بریرہ، کہاں ہو تم؟ نازلی شام کو بریرہ کو فون پر کہتی ہے۔ گھر پہ ہی ہوں یار، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ بریرہ نازلی سے کہتی ہے۔ یار کل شام کو نہ مجھے آفس کی پارٹی میں جانا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں، تم پلیز یہاں آ جاؤ اور کل شام کو مجھے تیار کرنے بھی آ جانا۔ نازلی پہلے آرام سے اور پھر رات بریرہ سے کہتی ہے۔ نازلی کا لہجہ سمجھ کر بریرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔
بریرہ پیار سے نازلی کو کہتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ اگلے 5 منٹ میں ہی بریرہ نازلی کے گھر موجود ہوتی ہے اور اگلے 10 منٹ میں نازلی کی پوری وارڈروب بیڈ پر خالی پڑی ہوتی ہے۔ تم یہ پنک والا فراق پہنو؟ ریحان اینڈ نازلی سپیشل۔ بریرہ نازلی کے لیے ایک پنک فراق نکالتی ہے جس کے گلے اور بازوؤں پر خوبصورت ایپلک کا کام ہوا ہوتا ہے۔ زبردست بریرہ، تھینک یو سو مچ، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ نازلی بریرہ کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ چل پاگل، میں کیوں نہ ہوتی تو میری بیسٹی ہے، تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے، بریرہ جواب میں کہتی ہے۔ ہوٹل ڈیوائن کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہوتا ہے اور اس پارٹی میں پوری شاہ فیملی اور ان کے ریلیٹیوز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ریحان شاہ اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ بلیک 3 پیس سوٹ میں پارٹی میں داخل ہوتا ہے۔ پارٹی میں موجود تمام لڑکیاں ستائشی نظروں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مگر یہ شہزادہ ہر چیز سے بے پرواہ صرف کسی ایک کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ انتظار تب ختم ہوتا ہے جب اپنا دوپٹہ سنبھالتی نازلی پنک فراق میں لمبے بھورے بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چوڑے پارٹی میک اپ کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتی ہے۔ اس وقت نازلی پنک فراق میں پنک پھول ہی لگ رہی ہوتی ہے۔ ریحان کی تو نظریں ہی اس پر سے ہٹ نہیں رہی ہوتی۔ السلام علیکم سر، نازلی ریحان کے قریب جا کر سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، ریحان ہوش میں آتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ اتنے ہی میوزک چلنے لگتا ہے اور سب لوگ کپلز کی صورت میں ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ ایک لڑکا نازلی کے ساتھ ڈانس کرنے کے ارادے سے اس کے پاس جاتا ہے، لیکن اس لڑکے سے پہلے ہی ریحان نازلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لے جاتا ہے۔ جب تک نازلی ساری صورتحال سمجھتی ہے، ریحان ڈانس شروع بھی کر دیتا ہے اور نازلی کو لیے ہلکے ہلکے سٹیپس لینا شروع کرتا ہے۔ گانے کے بول ریحان کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بند دیوانے کا کیا حال ہے؟ ریحان نازلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھماتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے۔ دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تمہارے بند ایک دن جیسے 100 سال ہے۔ ریحان نازلی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سٹیپس لیتا ہے۔ انجام طے ہے، میرا ہونا تمہیں ہے، میرا جتنی بھی ہوں دوریاں فل حال ہیں۔ ریحان نازلی کو قریب کر کے اسے گول گھماتا ہے۔ درد عشق سے ہے، ملا اس درد سے کیا گلا، اس درد میں زندگی خوشحال ہے۔ ریحان نازلی کو بیک سائڈ سے گود میں اٹھا کر گول گھماتا ہے اور گانے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، جبکہ نازلی ریحان سے نظریں چرا رہی ہوتی ہے اور ریحان نازلی کی حالت خوب انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ریحان نازلی کو اپنی فیملی سے ملواتا ہے۔ مسز سلطان کو بھی نازلی بہت پسند آتی ہے۔ اس سب رات کے 10 بج جاتے ہیں۔ نازلی نوین بیگم سے جانے کی اجازت مانگتی ہے۔ ارے بیٹا، رات کے اس وقت آپ اکیلے کیسے جاؤ گی؟ نوین پریشانی سے نازلی سے پوچھتی ہے۔ آنٹی میں کیب سے چلی جاؤ گی؟ نازلی جواب دیتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اس وقت تمہیں کیب سے نہیں جانے دو گی، ریحان تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ 2 منٹ روکو۔ نوین اپنی بات مکمل کرتے ہی ریحان کی جانب چلی جاتی ہے۔ میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، میں چھوڑ آتا ہوں، ریحان نازلی کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے۔ نازلی سب کو اللہ حافظ کہتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ پارکنگ میں ریحان پہلے سے ہی نازلی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نازلی آرام سے جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ پورا راستہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ گاڑی نازلی کے گھر کے سامنے رکھتی ہے۔ جیسے ہی نازلی گاڑی سے اترنے لگتی ہے، ریحان نازلی کو روک کر کہتا ہے، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، دل کاف چھوٹی، یہ شین کافلام کاف چھوٹی، یہ آنکھوں والا مسکراتا چہرہ۔ نازلی ریحان کی بات سن کر بلش کرتی ہے اور اسے شکریہ کہتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ریحان کی نگاہیں دور تک نازلی کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ آبادی سے دور ایک کلب کا منظر ہوتا ہے، جہاں امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں دنیا کا ہوش بھلا کر نشے کی حالت میں ڈانس کرنے میں مگن ہوتی ہیں۔ مال ڈرگس کتنے کے ہیں؟ سیاہ ہوڈی میں ملبوس شخص ایک آدمی سے پوچھتا ہے۔ کون سا مال؟ وہ آدمی نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتا ہے۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بلینک چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، وہ آدمی بلینک چیک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ آدمی اس شخص کو کلب میں بنے ہوئے خفیہ خانے میں لے کر جاتا ہے اور اسے مختلف قسم کا مال دکھاتا ہے۔ دوست، مجھے اتنا مال چاہیے کہ 1 مہینہ آرام سے نکل جائے، ہوڈی والا شخص کہتا ہے۔ جی ابھی لایا، آپ بے فکر رہیں۔ اس آدمی کے وہاں سے جاتے ہی وہ شخص اپنی ہوڈی کی آستین کے نیچے پنی ہوئی گھڑی میں موجود بٹن پریس کرتا ہے اور کہتا ہے، میری لوکیشن فالو کرو اور میڈیا کے ساتھ فوراً ایکشن میں آؤ۔ اس کے حکم دیتے ہی پولیس کی ایک بھاری نفری کلب میں میڈیا کے ساتھ چھاپا مارتی ہے اور کلب سے کروڑوں کے حساب سے ڈرگس برآمد کرتی ہے، جبکہ اس سب کے دوران وہ ہوڈی والا وہاں سے کب کا غائب ہو چکا ہوتا ہے۔
सभी डॉक्टर्स प्लीज मेरी तरफ मत तो जाओ, डॉक्टर हमाद हॉस्पिटल में सब से कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा हॉस्पिटल हर साल डॉक्टर्स के रिलीफ के लिए एक पार्टी अरेंज करता है, तो ऐसा इस साल भी हवा है। कल शाम को ये पार्टी रखी गई है और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इनवाइटेड है। जबरदस्त डॉक्टर हमाद, में तो पार्टी में पहनने के लिए अपना ड्रेस भी खरीद चुका हूं। करीम परजोश होकर कहता है। ठीक है, फिर कल शाम पार्टी में मुलाकात होती है, खुदा हाफिज। डॉक्टर हमाद कहते ही वहां से चले जाते हैं। आए डॉक्टर, मैं भी अब घर जा रही हूं, मुझे भी तो अपनी ड्रेस का इंतजाम करना है ना। बरीरा एक्साइटेड होते हुए अजलान से कहती है। हाँ जाओ तुम, लेकिन तुम आज दिन में भी गायब थी। अजलान बरीरा से कहता है। हाँ वो मुझे भूख लग रही थी तो मैं कैंटीन में थी, बरीरा जवाब देती है। वैसे बरीरा एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम इतना खाती हो लेकिन वो जाता कहाँ है? अजलान मासूमियत से पूछता है। हम वेरी फनी, बरीरा मुंह बनाकर जवाब देते हुए वहां से चली जाती है, जबकि अजलान की हंसी बेसाख्ता होती है। तकरीबन सभी लोग हाल में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन बरीरा साहबा की आमद अभी तक नहीं हुई होती। यार अजलान, ये बरीरा किधर है? हमाद अजलान से पूछता है। कहीं कुछ खाने के लिए बैठ गई होगी, आ जाएगी, अजलान हंसते हुए जवाब देता है। तुम एक बार देख कर आओ। अच्छा जाता हूं। अजलान ने अभी आगे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि उसे सामने से बरीरा आती हुई दिखाई दी। अजलान की नजरें बरीरा से हटने से इनकारी थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था। आगे का गला भी गहरा था और पीछे का गला भी काफी गहरा था। ब्लाउज को पीछे से नाजुक डोरियों से बांधा गया था और पूरा ब्लाउज इन तमाम डोरियों के ऊपर था। आंखों पर हल्की हल्की आई शेड लगाए, होंठों पर लाल रंग की लप ग्लोस, बालों को खुला छोड़े, कानों में लंबे लंबे एयर रंग्स पहने, पाँव में हाई हील पहने, कंधों पर शाल फैलाए हसीन सी चाल चलती आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटीफुल अजलान के दिल ने यकदम से सरगोशी की। तो अब जब सब लोग आ चुके हैं तो पार्टी शुरू करते हैं और पार्टी की शुरुआत एक गेम से होगी। हमाद सब से कहता है। कैसी गेम डॉक्टर? करीम पूछता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सबको ये बाउल नजर आ रहा है, आप सब इसमें से एक एक चट निकालेंगे और इस चट पर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट द गेम। सबसे पहले चट समिया निकालती है, उस पर शायरी लिखा होता है। कम ऑन डॉक्टर समिया, आज अपने अंदर का शायर जगाएं, करीम ऊंची आवाज में कहता है। इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, कोशिश करती हूं। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं इतना याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर शे में पाओगे। कहीं पर भी रहे हम और तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत, तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। वाह जबरदस्त, मजा आ गया, बरीरा तारीफ करती है। इस सब के दौरान डॉक्टर जवाद की नजरें मुसलसल बरीरा पर ही होती हैं, जिसे अजलान बाखूबी नोट कर रहा होता है। अजलान बरीरा स्पेशल। सब लोग अपना अपना डील पूरा करते हैं और आखिर में अजलान और बरीरा रह जाते हैं। अब छोड़ो इन चटस को, चूंकि अब डॉक्टर अजलान और बरीरा ही बाकी बच्चे हैं तो उन्हें देर में दोगा। करीम परजोश होकर कहता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि डॉक्टर अजलान एक बहुत अच्छा सिंगर है और डॉक्टर बरीरा भी बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो क्यों ना इन दोनों का डांस और गाना एक साथ हो जाए। अजलान बरीरा करीम के कहने पर सब डॉक्टर्स ने दोनों को एक साथ डांस करने और गाना गाने का कहा। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। आप लोग बरीरा से भी पूछ लें। बरीरा प्लीज प्लीज मान लो ना हमारी बात, अब आप सबको मैं कैसे मना कर सकती हूँ या वो, लेकिन मैं उनके साथ डांस नहीं करूंगी, ये बैठकर गाना गाएंगे और मैं डांस करूंगी। मंजूर है? बरीरा ने सब की तरफ देखा। मंजूर है, सब एक जबान बोले। डॉक्टर अजलान ड्रम बहुत अच्छा बजाते हैं। अजलान आप गाना गाने के साथ साथ ड्रम भी बजाएं, वाओ मजा ही आ जाएगा। आज तो सब डॉक्टर्स जोश भरी आवाज में बोले। सब डॉक्टर्स साइड पर होकर बैठ गए। अजलान ने ड्रम पकड़ा और बरीरा ने अपनी जगह संभाली। अजलान ने गाने के बोल गाने शुरू किए तो बरीरा भी डांस के स्टेप्स लेने लगी। करीं देश हसन दो पे मेन नो है इसमें और सतक गेर ब्लेम तुम आपको कहें इस बनिए। बरीरा बाजुओं को हवा में लहरा लहरा कर डांस के स्टेप्स ले रही थी। तय देसी पद गे पल कह को गलत तय नहाय तय को तय हसन हाय जबरदस्त 10-10। अब की बार बरीरा नीचे कमर की तरफ से हाथ ऊपर ले जाकर डांस करने लगी। तू चीज बदी है मस्त मस्त, तू चीज बदी है मस्त, तू चीज बदी है मस्त मस्त, मैं चीज बदी हूँ मस्त चीज बदी। अब की बार बरीरा ने गर्दन को गोल घुमाकर डांस का स्टेप लिया तो शाल इसके कंधे से सरक कर एक साइड पर हो गई। बरीरा डांस करने में इस कदर मगन थी कि इसे खुद भी पता नहीं चला।
نهاية تدقق شخص بدوبك دش دشته نہایت کچھ مدش ہے تو وقت اب کی بار جب بریرہ ڈانس کے سٹیپس لیتے ہوئے گول گول گھومتی تو بال اس کی کمر سے سائڈ پر ہو جاتے اور اس کی کمر نظر آنے لگتی۔ رضوان نے نظر گھما کر ارد گرد دیکھا تو سب بڑے انہماک سے بریرہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جواد کی نظر بھی بریرہ کی کمر کی طرف ہی تھی۔ رضوان نے غصے سے ڈرم کو سائڈ پر پھینکا اور جا کر بریرہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے کندھے پر سٹ کر کے شار دی۔ سب ڈاکٹرز نے سوالیہ نظروں سے رضوان کی جانب دیکھا۔ رضوان نے سب ڈاکٹرز کی نظروں میں سوال دیکھ کر خود بھی بریرہ کے ساتھ ڈانس کے سٹیپس لینے شروع کر دیے۔ رضوان نے بریرہ کو کمر سے اٹھا کر گول گول گھما تو ہر طرف سے او کی آوازیں آنے لگیں۔ شیز بادی ہاں مست مست، شیز بادی ہاں مست، شیز بادی ہاں مست مست، مین شیز بادی ہو مست۔ آخر میں رضوان نے بریرہ کو نیچے اتارا اور خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر بریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ارد گرد گھمایا تو آخر میں بریرہ نے ایک پاؤں رضوان کے گھٹنے پر رکھ کر گردن کو ایک ادا سے گھمایا اور وہیں پر گانا ختم ہو گیا۔ سب ڈاکٹرز نے زبردست ہوٹوں کی اور دونوں کی تعریف کی جسے دونوں نے خوشی خوشی قبول کیا۔ ویسے اچھا ڈرم بجا لیتے ہو۔ بریرہ بالوں کی لت کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ اور ڈانس؟ رضوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی گزارے لائک کر ہی لیتے ہیں، بریرہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہو پتا ہے مجھے، بریرہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ بندہ تھے کسی بول دیتا ہے، سچی تعریف ہو تو ہی کروں، میں نے تو سچی تعریف ہی کی ہے، تم آج لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہو۔ رضوان اپنی بات کہتے ہی باقی ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ گیا تو بریرہ بھی سب کی جانب چل دی۔ قائسائمہ سیارہ بائرہ اور ازائلانہ تو آجائک متطلفل لوٹائل ڈاکٹرز تطلرہ انسائت ایو کہتے ہیں چائلیں ابائی اپائی صاحبائی اپائن گھائرہ جائیں راتائی بائی تو چائے کتتل احمادہ صاحبائی کو گھائرہ جان کا کتا اتتل اور ستائرہ یہ صاحبائی لوگائے کئی خوبائی سورائتا شامائی گزار کر اپائن گھائرہ لوٹائے تھے بائدہ مسکرائے آلہ تطلرہ۔ آفس میں آج بہت کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے نازلی کافی لیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹرن ٹرن ٹرن۔ ہیلو جی ماما، میں بس آ رہی ہوں۔ نہیں آفس میں ہوں، بس ابھی نکلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ نازلی اپنی ماما سے فون پر کہتی ہے۔ مس نازلی، آپ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ریحان نازلی سے پوچھتا ہے۔ وہ کچھ نہیں سر، بس میں گھر جا ہی رہی تھی۔ اچھا تو کیسے جائیں گی آپ گھر؟ سر کیب کروا لو گی؟ نازلی لاپرواہی سے جواب دیتی ہے۔ آر یو سیریس؟ مس نازلی، اس وقت کیب سے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا سامان سمیٹیں اور باہر آئے۔ ریحان بغیر نازلی کی کوئی بات سنے باہر چلا جاتا ہے۔ سمجھتا کیا ہے، خود کو کھڑوس نہ ہو تو نازلی بھی پیر پٹکتے ہوئے باہر کی طرف جاتی ہے۔ یہ ایک بلیک روم کا منظر ہوتا ہے جہاں وہ سیاہ ہوڈی پہنے ایک دیوار کو گھورنے میں مصروف ہوتا ہے۔ ایول یہ لو فائل، اس میں ساری ڈیٹیل ہیں۔ اس کی کیا ہے؟ اس نے ایول سرد آواز میں پوچھتا ہے۔ 15 سال کی بچی کا ریپ سامنے والا اتنی ہی سرد آواز میں جواب دیتا ہے۔ اس کے جواب پر ایول اپنی غصے سے لال ہوتی آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے اور فائل لے کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی فل میوزک چلا کر ہائی وے پر جا رہی تھی۔ اس گاڑی میں موجود 26 سالہ عیاش لڑکا اپنے انجام سے بے خبر مستی میں مگن تھا۔ اچانک سے گاڑی سڑک پر روک جاتی ہے۔ ابے یار کیا پرابلم ہو گئی ہے اس کو؟ وہ کہتے ہی کار سے نیچے اترتا ہے۔ ابے یار یہ ٹائر کیسے پھٹا؟ شٹ، اس وقت یہاں کوئی مکینک بھی نہیں ملے گا سالہ، آج کا تو دن ہی خراب ہے۔ وہ نہایت بدتمیزی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے، جبھی اسے سامنے سے کوئی وجود اپنے قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کون ہے؟ تیری موت۔ سامنے سے 2 لفظی جواب آتا ہے۔ کاف کاف کیا مطلب ہے؟ کو کون ہو تم؟ لڑکا اٹکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تیرے کہے گئے گناہوں کی سزا ہوں میں۔ اور ان جملوں کے ساتھ ہی فضا میں 3 گولیوں کے چلنے کی آواز آتی ہے اور پھر اس کے بعد مکمل خاموشی۔ ایمرجنسی کیس ہے، حالت بہت کریٹیکل ہے۔ خون میں لت پت 2 لوگوں کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ او مائی گاڈ، جلدی انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جاؤ۔ اذلان تیزی سے کہتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بریرہ نرس سے پوچھتی ہے۔ ان کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دونوں ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ لیڈی 9 منتھ پریگنینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم علاج شروع کرتے ہیں، آؤ بریرہ میرے ساتھ، اذلان کہتے ہوئے رومز کی طرف چلا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد اب مسز یاسر کی حالت کافی بہتر ہے اور انہیں ہوش بھی آ چکا ہے، لیکن ڈاکٹر ہمیں انہیں ابھی یہی رکھنا ہوگا۔ بریرہ اذلان سے کہتی ہے۔ یاسر صاحب کی کیسی حالت ہے؟ اب بریرہ اذلان سے پوچھتی ہے۔ پہلے سے تو بہتر ہے مگر ہوش نہیں آیا ابھی تک۔ اذلان جواب دیتا ہوں، اللہ بہتر کرے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر سلطان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی کہیں بیگم، کیا بات ہے؟ سلطان شاہ محبت سے نوین بیگم سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو نازلی کیسی لگی؟ نوین سلطان سے پوچھتی ہیں۔ وہ لڑکی جو ریحان کی سیکرٹری ہے۔ سلطان شاہ کہتے ہیں۔ جی وہی بچی، اچھی ہے، محنتی اور ایماندار بھی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سلطان الجھن زیدالہ چہرہ سے پوچھتے ہیں۔ مجھے وہ بچی اپنے ریحان کے لیے بہت پسند آئی ہے، معصوم سی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نوین سلطان شاہ سے پوچھتی ہیں۔
دیکھیں بیگم، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار ریحان سے ضرور پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سلطان شاہ نوین سے کہتے ہیں اور سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ تو کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بریرہ مسز یاسر سے پوچھتی ہے، جو کا اب مکمل ہوش میں ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر، اب میں کافی بہتر ہوں۔ یاسر کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ مقدس مسز یاسر بریرہ سے پوچھتی ہیں۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس حالت میں آپ کا سٹریس لینا ٹھیک نہیں ہے، بریرہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لا کر کہتی ہے۔ اچھا اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ باہر آ کر بریرہ ایک لمبی سانس خارج کرتی ہے۔ ڈاکٹر اذلان بریرہ سامنے سے گزرتے ہوئے اذلان کو آواز دیتی ہے۔ ہاں بریرہ بولو۔ اذلان بریرہ کے قریب جاتے ہوئے کہتا ہے، کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ بریرہ پوچھتی ہے، ہاں ضرور، ابھی لنچ ٹائم ہے، آؤ کینٹین چلتے ہیں، لنچ کے ساتھ ساتھ بات بھی کر لیں گے۔ اذلان بریرہ سے کہتے ہوئے کینٹین کی طرف جانے لگتا ہے اور بریرہ بھی اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ چلو آرڈر کرو جلدی سے، اذلان کینٹین میں موجود بریرہ سے کہتا ہے۔ ہاں آپ ایک باؤل پاستا ود ڈبل چیز، ایک پلیٹ فرائز اور ایک سافٹ ڈرنک کر دیں، بریرہ سوچتے ہوئے سامنے کھڑے ویٹر کو کہتی ہے۔ اذلان اب آپ اپنا آرڈر بھی کر لیں، جبکہ اذلان جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بریرہ نے یہ سب کچھ ان دونوں کے لیے منگوایا ہے۔ اس کی بات سن کر اذلان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ ہم کرتا ہوں، تم ایک برگر لا دو مجھے۔ اذلان کا آرڈر لیتے ہی ویٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاں بریرہ، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ میں آپ سے یاسر صاحب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، انہیں ہوش آیا کہ نہیں؟ مسز یاسر ان کے لیے بہت فکر مند ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں نہ کہ اس کنڈیشن میں سٹریس لینا ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بریرہ ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دیتی ہے، ان کی کنڈیشن تو اب سٹیبل ہے مگر ہوش ابھی تک نہیں آیا۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا ہے، پولیس کو صبح ہی ملک کے جانے مانے سیاستدان کے بیٹے کی لاش ہائی وے سے ملی تھی، اور اس کی کار پر واضح لفظوں میں کیوں لکھا ہوا تھا، یعنی ایول کوئی شریر شیطان۔ اذلان آرام سے بریرہ کو کھاتے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کا دنیا کا ہوش بھلا کر صرف کھانے میں مگن ہوتی ہے۔ ڈاکٹر پلیز آپ جلدی چلیں، آپ کے مریض کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اچانک سے ایک نرس آ کر بریرہ سے کہتی ہے، ہاں جلدی چلو اذلان، آپ مسٹر یاسر کے پاس جائیں اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں لیبر روم میں جاتی ہوں۔ دونوں بات کر کے الگ الگ سمت بھاگتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے جانے مانے سیاستدان کے بیٹے کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ مار کر سڑک پر پھینک دیا گیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ ریپ کیسز میں ملوث تھا اور اپنے پیسے اور پاور کی وجہ سے ہر بار بچ نکلتا تھا، لیکن اس بار خدا کا انصاف ہوا۔ جن لڑکیوں کو ان جیسے درندہ صفت لوگ نوچتے ہیں، انہیں لڑکیوں میں سے آج ایک ایول کوئن آئی ہے جو انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گی۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا اور مظلوم لوگ اس نامعلوم ایول کوئن کو دائیں دے رہے تھے۔ ہاں شکر ہے۔ بریرہ ایک لمبی سانس لے کر ہاتھوں میں ایک ننھی سی جان کو لے کر لیبر روم سے باہر آتی ہے۔ سامنے ہی اسے اذلان اور یاسر کھڑے نظر آتے ہیں۔ مبادک ہو بیٹی ہوئی ہے آپ کو، بریرہ یاسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور بچی کو اسے دیتی ہے۔ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بریرہ اذلان سے پوچھتی ہے۔ وہ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنی وائف کے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں ان کی کنڈیشن بتائی تو یہ ضد کر کے میرے ساتھ یہاں آ گئے۔ اذلان بریرہ کو تفصیل بتاتا ہے۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ یاسر بریرہ سے پوچھتا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، بریرہ کہتے ہوئے واپس لیبر روم میں چلی جاتی ہے اور اذلان اور یاسر ننھی سی بچی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کا کیا نام رکھیں گی؟ بریرہ خوش ہوتے ہوئے مقدس سے پوچھتی ہے۔ سچ بتاؤ تو یہ سب صرف آپ دونوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میں اپنا بچہ اور یاسر دونوں کو کھو دوں گی۔ مقدس افسردگی سے کہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا میرا رب۔ بریرہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آپ بہت اچھی ہیں ڈاکٹر، اور میں اپنی بیٹی کا نام بریرہ ہی رکھوں گی تاکہ یہ بھی آپ کے جیسی بنے، پیاری اور سچے دل کی مالک آئے۔ کیا آپ واقعی میں مجھ سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نام بریرہ رکھیں گی؟ قسم سے دل خوش کر دیا آپ نے تو میرا، بریرہ اچھلتے ہوئے کہتی ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ لوگ واقعی میں اپنی بیٹی کا نام بریرہ رکھنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک بار اچھے سے سوچ لیں، بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آخر اذلان سنجیدگی سے کہتا ہے، آخر آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بریرہ آنکھیں چھوٹی کر کے اذلان سے کہتی ہے، نہیں، ہم اپنی بیٹی کا نام بریرہ ہی رکھیں گے، اور مجھے بھی یہ نام بہت پسند ہے۔ ان دونوں کی لڑائی بڑھتے دیکھ یاسر فوراً سے کہتا ہے، چلیں آپ لوگوں کی مرضی ہے، پردہ کریں کہ اس کا دماغ بریرہ پا نہ جائے۔ اذلان اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہتا ہے، ہم آپ تو جلتے ہیں مجھ سے۔ بریرہ منہ بنا کر کہتی ہوئی کمرے سے نکل جاتی ہے اور پیچھے ان تینوں کا قہقہہ بے ساختہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ بریرہ آج ہاسپٹل سے سیدھا نازلی کے گھر جاتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ اب تو تم بہت کم آتی ہو، اور نازلی تو ابھی گھر ہے ہی نہیں، آفس ہی ہے۔
ابھی تک سائمہ صاحبہ بریرہ سے کہتی ہیں، آنٹی بس مصروفیت ہی اتنی ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، اور آج میں نازلی سے نہیں بلکہ آپ سے ملنے آئی ہوں۔ بریرہ سائمہ صاحبہ کو جواب دیتی ہے، مجھ سے خیریت بیٹا؟ سائمہ تھوڑا فکرمند ہو کر پوچھتی ہیں۔ جی آنٹی سب خیریت ہے، بس 2 دن بعد نازلی کا برتھ ڈے ہے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سب مل کر نازلی کو سرپرائز پارٹی دیں۔ بریرہ اپنا آئیڈیا سائمہ صاحبہ سے شیئر کرتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں آج ہی صفدر سے بات کرتی ہوں، سائمہ صاحبہ کہتی ہیں۔ ویری گڈ آنٹی، آپ نے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ نازلی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، اور پارٹی والے دن نازلی کو ریڈی کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ بریرہ سائمہ صاحبہ سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ گڈ ایوننگ سر، آرمی یونیفارم میں موجود وہ بے خوف لڑکی کرنل سے کہتی ہے۔ گڈ ایوننگ آفیسر، تو کیا معلوم ہوا ہے آپ کو ڈیول کے بارے میں اب تک؟ کرنل اپنے سامنے کھڑی ایول کوئن سے پوچھتے ہیں۔ سر ڈیول کا کافی مال پکڑا جا چکا ہے، اور اس کا ایک کلب بھی بند ہو چکا ہے، جبکہ اس کی پرماننٹ لوکیشن معلوم نہیں ہوئی ابھی تک، پر ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم ڈیول کو پکڑنے میں کامیاب ہوں گے، کوئن کرنل کو تفصیل بتاتی ہے۔ گڈ آفیسر، یہ مشن بہت اہم اور ڈینجرس ہے، سو بی کیئرفل آلسو، کرنل کوئن سے کہتے ہیں۔ یس سر، صفدر صاحب اس وقت مال میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ سائمہ صاحبہ انہیں نازلی کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں آگاہ کر چکی ہوتی ہیں، اس لیے آج وہ یہاں نازلی کے لیے گفٹ لینے آتے ہیں۔ وہ سوری میں نے دیکھا نہیں تھا، اچانک سے صفدر صاحب کی ٹکر سلطان شاہ سے ہو جاتی ہے اور ان کا سامان گر جاتا ہے۔ نہیں غلطی میری تھی، سلطان اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر صفدر صاحب پر پڑتی ہے تو وہ ایک پل کے لیے تھم جاتے ہیں۔ صفدر یہ تم ہو؟ سلطان شاہ حیرانی سے پوچھتے ہیں۔ سلطان یہ تم ہو؟ صفدر بھی اسی حیرانی سے پوچھتے ہیں۔ یا اللہ، اتنے لمبے عرصے بعد اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے۔ اور سناؤ واجد کیسا ہے؟ اس سے رابطہ ہے؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا کمبائن بزنس ہے۔ اصل میں واجد، صفدر اور سلطان تینوں بچپن کے دوست ہوتے ہیں۔ کالج کے بعد سلطان شاہ لندن چلے گئے تھے، جبکہ صفدر صاحب اور واجد صاحب نے یہی رہ کر اپنی پڑھائی پوری کی، اور اب قسمت سے یہ تینوں دوست پھر سے ایک ساتھ ہونے والے تھے۔ تم مال میں کیا کر رہے تھے؟ سلطان شاہ صفدر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یار میری بیٹی کی برتھ ڈے اور ایک پارٹی ہے گھر میں، تو بس اس کے لیے ہی گفٹ لینے آیا تھا۔ تم بھی آؤ نا پلیز اپنی فیملی کے ساتھ میرے گھر۔ صفدر صاحب اپنے آنے کی وجہ بتانے کے ساتھ انہیں اپنے گھر آنے کی بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ یار ضرور آؤ گا، اتنے وقت بعد ملے ہیں، واجد سے بھی ملاقات کر لوں گا، سلطان شاہ صفدر صاحب سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آج تو آپ بڑا خوش لگ رہے ہیں، نوین بیگم سلطان شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ بیگم خوشی والی ہی بات ہے، اچھا کیا بات ہے؟ آج مجھے اپنے بچپن کا دوست ملا، اور 2 دن بعد اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے، تو اس نے ہم سب کو دعوت دی ہے۔ آپ بچوں کو بتا دینا 2 دن بعد ہم سب جائیں گے۔ سلطان شاہ مسکراتے ہوئے نوین بیگم سے کہتے ہیں اور سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ دوستی سپیشل دل کاف چھوٹی، یہ شی کاف لام کاف چھوٹی، یہ آنکھوں والا مسکراتا چہرہ۔ نازلی بیٹا آج کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، تو تم ایک کام کرو، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ سائمہ صاحبہ نازلی سے کہتی ہیں۔ ماما یہ ڈریس؟ نازلی بلیک ٹیل گاؤں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں بیٹا یہ ڈریس، اور تم اچھے سے تیار ہو جانا، اور جب تک میں تمہیں لینے نہ آؤں روم سے باہر مت نکلنا۔ سائمہ صاحبہ اپنی بات کہتے ہی بغیر نازلی کی بات سنے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ عجیب مصیبت ہے، نازلی گاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہتی ہے۔ سب ریڈی ہے؟ نازلی تیار ہو گئی کیا؟ بریرہ سائمہ صاحبہ اور صفدر صاحب سے پوچھتی ہے۔ سائمہ صاحبہ بریرہ کی نظر اتارتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں بیٹا سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے تم نے کہا تھا۔ بریرہ اس وقت وائٹ کلر کی لانگ فراق میں موجود ہوتی ہے، جو اس پر کافی کھل رہی ہوتی ہے۔ نازلی جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھتی ہے، آندھرا اس کا استقبال کرتا ہے۔ نازلی کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی وہ چند قدم آگے چلتی ہے کہ پورا ڈرائنگ روم روشن ہو جاتا ہے، اور سب لوگ ایک ساتھ نازلی کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں۔ نازلی تو سب کو دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی ہے، اور اسے سب سے زیادہ حیرانی تو ریحان اور اس کی فیملی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب سب کو ایسے ہی گھٹتی رہو گی یا کیک بھی کاٹوں گی؟ بریرہ پیچھے سے نازلی کی کمر پر چھلانگ لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ دونوں بھائیوں کی تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی ہوتی نازلی اور بریرہ پر سے، اور نوین بیگم کو تو پہلے ہی نازلی ریحان کے لیے پسند تھی، اور آج بریرہ کو دیکھ کر وہ اذلان کے لیے بھی اسے پسند کر چکی تھی، لیکن اس بات کا فیصلہ تو قسمت نے ہی کرنا تھا، نہ کہ کون کب کس کا نصیب بنتا ہے۔ نازلی کیک کٹ کر کے سب کو کھلاتی ہے اور دائیں حاصل کرتی ہے۔ اچانک سے روم کی لائٹس آف ہوتی ہیں، اور روم میں ایک بڑی سی سکرین روشن ہوتی ہے جس پر نازلی اور بریرہ کی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری یادیں ہوتی ہیں۔ اچانک سکرین آف ہوتی ہے اور بریرہ گانا گاتی ہوئی نازلی کے قریب آتی ہے۔ گانے کا ایک ایک لفظ بریرہ کے دل میں نازلی کی محبت اور اہمیت کو بیان کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ گانے کے بول کچھ یوں ہوتے، کب
बेदल दूध बाय और शक्लिन दो लगे आए तुप में पस हाय अकला बरीरा नाजली के गिर्द घूमती हुई कहती है वेस तू मई बानती ले मोबाइल कई सली दो मही कहती बदे पी यूदी और उसक की दो पसंद की मई ती बरीरा नाजली का हाथ पकड़कर इसे गोल घुमाती हुई कहती है या ते मैं ये सब स्पी ते मैं ये सब स्पी है अब तू देख देख के जूदी दिन होली या ते मैं ये सब स्पी है बरीरा नाजली के साथ डांस सके पस लेते हो बोलती है तू दस सकता थी कहती मैं नी बंदी सी दूध बोल देख प्लन के दिल तो अब उसका के दो दिन बॉयफ्रेंड बताए बोले बरीरा नाजली के सामने बैठकर उदास शक्ल बनाकर कहती है योते में ये सब स्पी है अब दिप के जूदी जल होली योते में ये सब स्पी है बरीरा नाजली के घर चक्कर लगाता हुआ कहती है सब लोग उन दोनों को देखकर खुश हो Hashmin Bulik is night is milk tam het is mat will go by के लिए थी शिपसमीन है किस मिल्क हो बाय शायद तो यह थी कि अब की बार नासी बरीरा के हाथ से माइक लेकर गाना गाती है ये थी में ये सस्ती है अब तो देख देख के जो चल ये थी में ये सस्ती है नासी और बरीरा एक साथ गाने के आखिरी बोल अदा करती हैं और खुशी से एक दूसरे को गले से लगाती हैं। सब लोग नासी और बरीरा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी दोस्ती के हमेशा कायम रहने की दुआ करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे माहौल में डिनर करते हैं। वाजिद सफदर और सुल्तान तो पुराने किस्से के कर बैठ जाते हैं, जबकि ख्वातीन अपनी बातों में मसरूफ हो जाती हैं। नाजली और बरीरा पोज बना बनाकर सेल्फी लेने में मगन होती हैं, जबकि दोनों लड़के उनके चेहरे के जाविये देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं। सुल्तान शाह सफदर साहब और वाजिद साहब को उनकी फैमिली समेत दावत पर इनवाइट करते हुए उन्हें खुदा हाफिज कहकर चले जाते हैं। शाह एंड मिस्टरीज। नाजली जैसे ही ऑफिस एंटर होती है, उसे रेहान अपने केबिन में बुलाता है। नाजली अल्लाह का नाम लेकर रेहान के केबिन में जाती है। आए मस नाजली रेहान नाजली को दरवाजे में खड़ा देखकर कहता है। नाजली रेहान के सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। हैप्पी बर्थडे मस नाजली, और यह आपके लिए। रेहान सामने बैठी नाजली की तरफ नीले रंग की मखमली डबिया बढ़ाते हुए कहता है ये क्या सर? नाजली रेहान की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए पूछती है आज आपकी बर्थडे है और मुझे दावत पर आते हुए बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था। असली ये आपकी बर्थडे का तोहफा है। रेहान नाजली की तरफ देखते हुए नरमी से कहता है सर बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। नाजली रेहान से कहती है मस नाजली तोहफा लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, सामने वाले का दिल भी टूट सकता है। रेहान आंखों में शरारत लिए नाजली से कहता है अच्छा आप इसको खोल कर तो देखें, अगर पसंद ना आए तो लौटा दीजिएगा। अब की बार रेहान नरमी से कहता है। नाजली इस बात में गर्दिश हिलाते हुए डबिया खोलती है तो उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत नाजुक सा ब्रेसलेट निकलता है जिस पर व्हाइट गोल्ड का काम नफास से हवा होता है। नाजली को वाकई में ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। रेहान के सवाल पर नाजली बेसाख्ता अपनी गर्दन इस बात में हिलाती है यानी आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया? रेहान मुस्कुराते हुए पूछता है। नाजली तो रेहान की मुस्कुराहट में ही खुशी जाती है और इससे शुक्रिया बोलते हुए जल्दी से रूम से निकल जाती है। नाजली रूम से बाहर आकर एक लंबा सांस लेती है। ये मुझे रेहान सर को देखकर क्या हो गया था? नाजली मुस्कुराते हुए खुद से कहती है। नाजली की ये मुस्कुराहट किसी को बहुत बड़ी लगती है। अब ये तो वक्त ने ही बताना था कि किसकी मुस्कुराहट कायम रहती है और किसके हिस्से में गम आता है। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। इसी तरह 6 माह का अरसा भी गुजर गया। इन 6 माह में कुछ नहीं बदला सवाए 3 लोगों की फैलंगस के। इन 6 माह में रेहान और नाजली के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी इजहार करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ अजलान शाह को भी पता नहीं लगा कब उसके दिल में बरीरा ने अपनी जगह बनाई। शाहिद अजलान को बरीरा को लेकर अपनी फैलंगस का अंदाजा कुछ अरसा पहले हुए एक हादसे में खवासा पहले सिटी हॉस्पिटल एक मेंटली अबनॉर्मल मरीज को हॉस्पिटल लाया जाता है और इसका मुकम्मल इलाज भी जारी होता है, लेकिन इस सब में अस्पताल का अमला थोड़ी सी गफलत का मुजाहिरा कर देता है जो किसी के लिए खतरनाक तो किसी के लिए बहुत अकी साबित होता है। राशिद साहब मरीज बलकल भी परेशान, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शीला राशिद का चेकअप करते हुए कहती हैं और रूम से चली जाती हैं। रात के वक्त राशिद की आंख खुलती है तो इसे बहुत अजीब महसूस होता है और वो सबसे नजर बचाकर हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंच जाता है। सब डॉक्टर अपने कामों में मसरूफ होते हैं, इसलिए किसी की नजर भी राशिद पर नहीं पड़ती। जब राशिद टेरेस से छलांग लगाने के इरादे से आगे बढ़ने लगता है तो इत्तेफाक से उसे करीम देख लेता है और शोर मचा देता है। शोर की आवाज से सब लोग बाहर आ जाते हैं और राशिद को पीछे हटने का कहते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा होता। रेस्क्यू को कॉल कर दी जाती है, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचती राशिद कुछ भी कर सकता था। आज इत्तेफाक से बरीरा और असलान की ड्यूटी थी और दोनों ही हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं और हमारी बरीरा जो समझती है कि वो हर काम कर सकती है, इसलिए खुद को रेस्क्यू समझकर बना किसी की नजरों में आए राशिद को बचाने के लिए खुद भी टेरेस पर पहुंच जाती है। राशिद साहब मैं डॉक्टर बरीरा हूं, आप प्लीज नीचे आकर मुझे अपना मसला बताएं। बरीरा टेरेस पर पहुंचकर राशिद से कहती है, नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं यहां से कूद जाऊंगा, तुम जाओ, तुम सब मुझे पागल समझते हो। राशिद चीखते हुए कहता है, अब ये लड़की वहां कैसे पहुंची? अगर उसे कुछ हो गया तो पागल हो गई है।
یہ اذلان بریرہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور خود بھی اوپر کی طرف بھاگتا ہے۔ دیکھیں راشد صاحب، آپ اطمینان رکھیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ پلیز مجھے اپنا ہاتھ دیں اور نیچے آ جائیں، آپ کی فیملی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پلیز میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ جائیں، بریرہ نرمی سے راشد سے کہتی ہے۔ بریرہ نیچے اترو۔ فوراً اذلان اوپر پہنچ کر چیختے ہوئے کہتا ہے، اذلان آپ دیکھ نہیں سکتے کیا سچویشن ہے اور آپ مجھ پر غصہ کر، میں راشد صاحب کو لے کر ہی نیچے اتروں گی۔ بریرہ اذلان کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اذلان غصے سے کہتا ہے، آپ روک کیوں گئے، ہاتھ دے مجھے۔ بریرہ تھوڑا آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہتی ہے۔ بریرہ آرام سے اذلان بے چینی سے کہتا ہے۔ راشد اپنا ہاتھ بریرہ کی طرف بڑھاتا ہے اور بریرہ اسے کھینچ لیتی ہے اور نیچے سب خوشی سے بریرہ کے لیے کلک کرتے، دیکھا آپ نے ڈاکٹر اذلان، میں نے راشد صاحب کو بچا لیا۔ بریرہ اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہتی ہے، بریرہ تم نے بہت اچھا کیا، چلو اب جلدی سے تم بھی مجھے اپنا ہاتھ دو اور نیچے آ جاؤ، شاباش۔ اذلان بریرہ کو نرمی سے کہتا ہے۔ ابھی بریرہ اذلان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے کہ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور پیروں سے نیچے گر جاتی ہے۔ بریرہ اذلان بریرہ کو نیچے گرتا دیکھ چیختا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہو، لیکن شاید بریرہ کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور ریسکیو والے بریرہ کو بچا لیتے ہیں۔ پھر بھی بریرہ کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب بریرہ کسی ہے؟ ڈاکٹر حماد اذلان سے پوچھتے ہیں، جو کا بریرہ کا چیک اپ کر کے روم سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اب پہلے سے بہتر ہے، صبح تک ہوش بھی آ جائے گا۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا ہے، یار اذلان کیا ہوا تمہیں، تم اپسیٹ کیوں لگ رہے ہو؟ حماد اذلان سے پوچھتا ہے، کیا یار میں صرف بریرہ کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ لڑکی کسی کی بھی نہیں سنتی، صرف اپنی کرتی ہے۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بتاؤ مجھے تو کیا ہوتا۔ حماد اذلان کی بات سن کر اسے مسکرا کر دیکھتا ہے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہے ہو؟ اذلان جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، یہی دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اذلان کو محبت ہو گئی ہے اور وہ بھی اپنے سے بالکل مختلف مزاج کی لڑکی سے۔ اذلان حماد کی بات سن کر شوق میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے محبت، وہ بھی بریرہ سے؟ ناممکن، ناممکن تو ممکن ہو ہی چکا، بس سمجھنے کی دیر ہے میرے دوست، حماد کہتا ہوا اذلان کو گہری سوچ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس دن سے اذلان کی سوچ بریرہ کو لے کر بدل جاتی ہے۔